الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص رکھے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، یہی مضبوط دین ہے. محترم سامعین کرام، انسان کس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا اور کس سے نہیں. قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن اگر اس کا خلاصہ چند الفاظوں میں ادا کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، اور اگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہو یا کرتا ہو لیکن دل سے نہیں کرتا ہو بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا ہو تو وہ اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا. محترم حضرات، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دل سے عمل کرنے کو اخلاص والا عمل کہتے ہیں. اگر انسان کے عمل میں اخلاص نہ ہو تو وہ بیکار ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم سینکڑوں روزے رکھ لے، اپنا تمام مال غریبوں کو تقسیم کر دے، ہر سال حج کر لے، مگر ہمارے دل میں اخلاص نہ ہو، تمام کام دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اپنے کو مولوی، حافظ، حاجی، نمازی، شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتے ہو، یقیناً ہمارے اور آپ کے اعمال اللہ کے سامنے ہرگز قبول نہیں ہوں گے. محترم حضرات، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت کی نماز جو اخلاص سے پڑھی گئے ہو اس لاکھوں رکعت سے بہتر جو دکھاوے کے لیے پڑھی گئے ہو. اگر ہم 1 پیسہ کسی محتاج کو سچے دل سے اللہ کے لیے دیتے ہیں تو اس لاکھوں رکعت سے بہتر جو دکھاوے کے لیے پڑھی گئی ہو. حضرات، اصل کامیابی اخلاص میں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام سامعین کو اخلاص کی توفیق دے تاکہ ہم سب کام سچے دل سے اللہ کے لیے کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں، دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں.